नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं। 5 रमज़ान मुबारक 1439 हिजरी हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दूम करेंगे क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब, आपका खुश आमदीद। और खुश आमदीद कहेंगे सना को। सना, आपका भी वालेहाना इस्तकबाल है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि अपने मेहमानों से हम कुछ गुजारिश करें, कुछ फरमाइश करें, आपको आज के मौजू के बारे में बता देते हैं। हमारा जो गुफ्तगू का मौजू है आज, वो है वो अमाल या वो अफ़ाल जिनसे रोज़े का अजर सवाब कम हो जाता है। तो इसमें बहुत भरपूर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह, लेकिन उससे पहले अपने प्रोग्राम के हुस्ने आगाज़ के लिए क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब के पास चलते हैं और बारगाह रिसालत माब में हदीये इनात की फरमाइश करते हैं। आगाज़ कीजिए क़ारी साहब। देखिए जिस ज़ाविये से नूर का पैकर लगे, देखिए जिस ज़ाविये से नूर का पैकर लगे, तेरी ज़ाते पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, देखिए जिस ज़ाविये से नूर का पैकर लगे, साहिबे तोहा तेरी एक एक अदा सल्ले अला, साहिबे तोहा तेरी एक एक अदा सल्ले अला, नूर का पैकर लगे, अल्लाह का मज़हर लगे, देखिए जिस ज़ाविये से नूर का पैकर लगे, मेरे अश्के गम को दे माज़ाद की वो रोशनी, मेरे अश्के गम को दे माज़ाद की वो रोशनी, जब गिरे पलकों से तो मोती लगे गोहर लगे, जब गिरे पलकों से तो मोती लगे गोहर लगे, देखिए जिस ज़ाविये से नूर का पैकर लगे, तेरी ज़ाते पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, देखिए जिस ज़ाविये से नूर का पैकर लगे, अल्लाह अल्लाह ये तेरी शाने नबूवत का कमाल, अल्लाह अल्लाह ये तेरी शाने नबूवत का कमाल, बू जहल की मुट्ठियों में बोलने कंकर लगे, देखिए जिस ज़ाविये से नूर का पैकर लगे,
جس کی مسند کی چٹائی اور غزانان جمی، جس کی مسند کی چٹائی اور غزانان جمی، اسی کا منگتا دیکھنے میں صاحب کشور لگے، دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے، تیری ذات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، دیکھیے جس زاویے سے نور کا پیکر لگے۔ بہت خوب قاری صاحب، بہت خوب، سبحان اللہ، اللہ آپ کو اجر خیر دے اور آپ کو مزید ترقیوں سے نوازے، جزاک اللہ۔ ثنا کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت سی نظم ہے، تو آئیے ناظرین ثنا سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت ہے رمضان، رحمت ہے رمضان، رحمت ہے رمضان، رحمت ہے رمضان، رحمت کا ہے خزینہ، رحمت کا ہے خزینہ، رمضان کا مہینہ، رحمت کا ہے خزینہ، رمضان کا مہینہ، بخشش کا آبگینہ، بخشش کا آبگینہ، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، برسات ہو رہی ہے، خلد بری خزینہ، رمضان کا مہینہ، خلد بری خزینہ، رمضان کا مہینہ، بخشش کا آبگینہ، بخشش کا آبگینہ، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رحمت کا ہے خزینہ، رمضان کا مہینہ۔ کیا بات ہے ثنا، سبحان اللہ۔ ذکر خدا سے ہر دم سانسیں مہک رہی ہے، ذکر خدا سے ہر دم سانسیں مہک رہی ہے، سانسیں مہک رہی ہے، اشکوں کا ہے شبینہ، رمضان کا مہینہ، اشکوں کا ہے شبینہ، رمضان کا مہینہ، بخشش کا آبگینہ، بخشش کا آبگینہ، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، رحمت کا ہے خزینہ، رمضان کا مہینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرور اتار دے گا سب زنگ یہ دلوں کا، سرور اتار دے گا
سب زنگ یہ دلوں کا، سب زنگ یہ دلوں کا روشن کرے گا سینہ، رمضان کا مہینہ روشن کرے گا سینہ، رمضان کا مہینہ بخشش کا آب گینا، بخشش کا آب گینا، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ رحمت کا ہے خزینہ، رمضان کا مہینہ رحمت کا ہے خزینہ، رمضان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ۔ بہت خوب ثنا، بہت 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 لطف دے گئی، گرچہ چھوٹی سی ہے لیکن بہت شاندار، بہت لاجواب، اور آپ کی پیشکش بھی ماشاءاللہ اسی طرح لاجواب، بے مثال۔ نہ صرف یہ کہ ہم یہ کہیں کہ آپ نے جیسے کہا سماعتیں ہماری معطر ہو گئی، سانسیں مہک اٹھی، قلب جگر نظر سب سرشار ہو گئے، بہت بہت لطف آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے، اور اسی طرح آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ ہمارے ناظرین سے اور اس پروگرام کے ذریعے جڑا رہے، بنا رہے۔ تو ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ مولانا صاحبان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان تشریف لا چکے ہیں ان سے آپ کو روبرو کراتے ہیں۔ آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے مولانا مفتی مشتاق تجاروی صاحب کا، مرتبہ خیر مقدم ہے مولانا صاحب۔ اسی طرح ہمارے پروگرام کے رونق کو دوبالا کر رہے ہیں مولانا تاج محمد اظہری صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے۔ اور ایک بار ناظرین ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کا بھی خیر مقدم ہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ ہمارا آج کا موضوع ہے وہ افعال جن سے روزے کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین ہمارے سلف صالحین کا حال یہ تھا کہ ان کے سینے بڑے فراخ تھے، دل بڑے شفاف ہوتے تھے، اور ان کی نیتیں بہت خالص تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس دروازے سے ایک جنتی شخص آ رہا ہے۔ تمام لوگوں نے جب اس طرف دیکھا تو ایک عام سے انسان 50 سال کی عمر ہے تقریباً، اور ان کے ہاتھوں میں جوتے ہیں، چہرے سے تازہ وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ اگلے دن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھو اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ وہاں وہی شخص جو ہے وہ دروازے سے داخل ہو رہے ہیں۔ تیسرے دن بھی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بشارت دی کہ اس دروازے سے ایک جنتی شخص آ رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو یہ وہی شخص تھے جو لگاتار 2 دنوں سے وہاں سے داخل ہو رہے تھے۔ اس مجلس میں ایک صحابی بھی موجود تھے جو اپنی عبادت کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے، زہد و تقویٰ کے لیے بہت مشہور تھے، اور کہتے ہیں کہ ان کی تمام رات جو ہے وہ نوافل میں گزرتی تھی، دن میں روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور دن اور رات جو ہے وہ تلاوت قرآن کی میں صرف ہوتے تھے ان کے۔ تو انہیں اس بات پر بہت وہ ہوا خیال کہ ایسی کیا بات ہے کہ یہ شخص جو بظاہر بڑے معمولی سے نظر آتے ہیں، کیا ایسا خاص کام کرتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دن تک لگاتار جنت کی بشارت دی۔ جبکہ وہ یہ سوچا کرتے تھے، انہیں یہ گمان تھا کہ الحمدللہ اس میں ریا کا وہ کوئی پہلو نہیں تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھرپور حق ادا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ دریافت کرنا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے معاملہ کیا ہے۔ وہ چوتھے دن انہی شخص کے دروازے پر گئے اور کہا کہ چچا میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں اور میں کچھ دن ان سے دور رہنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بھتیجے تمہارا اپنا گھر ہے، بسم اللہ تشریف لاؤ۔ خیر وہ ان کے ساتھ رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رات ڈھل گئی اور سونے کا وقت ہوا تو اپنے اوپر انہوں نے چادر لے لی، لیکن اس کی آڑ سے وہ دیکھتے رہے کہ ان کا ان بزرگ شخص کا معمول کیا ہے۔ انہیں یہ لگا کہ شاید پوری رات وہ عبادت و ریاضت میں گزاریں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو اپنے تکیے پہ سر رکھا، سونے کی دعا پڑھی، اور اس کے بعد وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص جنہوں نے 2 رکعت تہجد بھی نہیں پڑھی، نہ قیام لیل میں وقت گزارا، ان کی عبادت کا وہ کون سا ایسا پہلو ہے جس پہ رسول پاک نے انہیں بشارت دی۔ دوسرا دن داخل ہوا، رات کو ان کا پھر وہی معمول۔ اب یہاں ان صحابی کی حیرت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے کہ کوئی بظاہر کوئی خاص عمل نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن رسول پاک کا کہا ہوا جو ہے وہ اس کو انسان معمولی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ تیسرے دن ان کا وہی معمول کہ وہ آئے، عشاء کی نماز پڑھی، تکیے پہ سر رکھا، اور اس کے بعد سونے کی دعا پڑھی، اور وہ نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اب ان سے برداشت نہیں ہوا۔ چوتھے دن وہ صبح پھٹ پڑے، بولے کہ چچا میرے والد مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، اور نہ میں اپنا یہ گھر چھوڑ کر اس لیے آپ کے پاس آیا کہ میں آپ کے معمولات کو دیکھوں، ٹٹولوں کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، وہ کون سے ایسے افعال ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب کرتے ہیں، اور رسول پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے کہا بھتیجے میری زندگی میں تو کچھ نہیں ہے، بس وہی کچھ ہے جو تم نے دیکھا۔ تو خیر یہ گو مگو کی سی کیفیت میں، مایوسی کے عالم میں وہاں سے چلنے لگے۔ انہوں نے کہا بھتیجے
1 منٹ یہاں. اس سے پہلے وہ دروازے سے باہر نکلتے ہیں، انہوں نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا میری زندگی میں خاص کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے کہ یہ جو میرا دل ہے نا، اس میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، ریا نہیں ہے، اور یہ بہت خالص ہے. جب میں کسی کو ترقی کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اب یہ صحابی یہ اچھل پڑے اپنی جگہ سے اور کہا ہاذا ہوا، ہاذا ہوا، یہ ہے وہ، یہ ہے وہ، یہی ہے وہ، یہی ہے وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہے اور جس پر اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. تو ناظرین، اس پورے گفتگو کا یا اس واقعے کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارے سلف صالحین کے روز کے معمولات میں یہ چیزیں شامل تھیں، اور ہم جب کہ رمضان مبارک میں داخل ہوتے ہیں، یہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں، تو کس طرح ہمیں رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، یا اس پاک اور مقدس مہینے میں داخل ہونے کے یقینی طور پر کچھ نہ کچھ آداب ہیں. مختصر طور پر ان کا حوالہ دیا جا چکا ہے، لیکن جب ہم اس مقدس مہینے میں داخل ہوتے ہیں مولانا صاحب، تو یقینی طور پر پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، دل کو، جگر کو، نظر کو، ظاہر کو، باطن کو، سب کو پاک کر لیں اللہ سے توبہ اور مغفرت کر کے. تو یہ توبہ کے بعد کے جو اعمال ہیں جن سے ہم پھر آگے رمضان المبارک میں شب و روز ہمارا واسطہ پڑتا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمارے روزے کے اجر و ثواب کو کم کر دیتے ہیں؟ کم کر دیتے ہیں. دیکھیے، رمضان مبارک کا مہینہ بہت خیر و برکت کا مہینہ ہے. عالم انسانیت پر اللہ کے سب سے بڑا احسان رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا، یعنی قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا. قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہدایت ہے جس کے اوپر ہر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے. یعنی دنیا میں انسان کی جتنی بڑی سے بڑی تمنا ہو سکتی ہے وہ یہ کہ وہ بادشاہ بن جائے، کہیں کا حاکم بن جائے، اس سے بڑی کوئی تمنا انسان کی نہیں ہو سکتی. اور اگر وہ قرآن کے مطابق عمل کرے گا، اللہ کے حکام کے مطابق عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کے لیے اس دنیا کی حکومت تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے 7 گنی بڑی دنیا کی حکومت اسے عطا کرے گا. تو اتنے بڑے فضل اور انعام اور اللہ کے خیر و برکت کا مہینہ ہے، تو اس میں ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اس مہینے کو خاص طور پر بہت احتیاط سے گزارنا چاہیے، اور ایک طرح سے ٹریننگ ہے ہمارے لیے کہ ہم بقیہ مہینے بھی اسی طرح سے گزاریں. تو اس میں 4 یا 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے خاص طور سے بچنا چاہیے. دیکھیے، کبیرہ گناہوں سے تو ہر موسم میں بچنا چاہیے، بے شک نا، اس لیے رمضان کی تخصیص نہیں ہے. صغیرہ گناہوں سے بھی اس میں جتنا ممکن ہو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، بعض کبیرہ گناہ ہیں جن کو ہم لوگ صغیرہ بھی نہیں سمجھتے بلکہ گناہ ہی نہیں سمجھتے، جن میں سے ایک غیبت ہے، ایک ہے دوسرے کے لیے کینہ رکھنا. غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اتنا بڑا گناہ ہے جس کو ہم عام طور پہ گناہ بھی نہیں سمجھتے. تو اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی غیبت کی تو دیکھیے، بھوکا اور پیاسا رہنا ہاتھ آئے گا اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور الٹا گناہ ہوگا. اسی طرح سے جھگڑا کرنا یا ایک غصہ کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ، غیبت کرنا، گالی گلوچ کرنا، جھگڑا کرنا، غصہ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے روزے کا اجر و ثواب بسا اوقات کم ہوتا ہے اور عام طور پر ختم ہو جاتا ہے. بالکل، جو آدمی یہ کرتا رہے تو اس کے لیے بھوک پیاس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اس کو. بالکل. بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جنہیں دن بھر بھوکا رہنے، اور اگر وہ رات کو قیام لیل بھی کرتے ہیں لیکن اعمال اچھے نہیں ہیں تو رات بھر ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کا اجر و ثواب نہیں ملتا، سوائے جاگنے کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. اب یہاں پر غیبت کی بات آئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں یہ جو برائی ہے بہت عام ہو چکی ہے. لوگوں کو گفتگو میں اس وقت تک مزہ نہیں آتا جب تک کہ کسی کی وہ غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں. اب غیبت میں بھی کئی جو ہے وہ شیڈز ہیں اس کے. ایک یہ ہے کہ اس کے اس برائی کا حوالہ دینا جو اس میں موجود ہے، ایک ہے اس برائی کا حوالہ دینا جو اس میں ہے ہی نہیں، تو یہ بہتان میں آ جاتا ہے، الزام تراشی میں آ جاتا ہے. تو یہ غیبت سے کتنا زیادہ برا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الہادی الامین، اما بعد. دیکھیے، غیبت جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. اس کے بارے میں قرآن مقدس میں صراحتاً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے کسی دوسرے کی برائی نہ کرے. اور برائی غیبت جو ہے اس کا گناہ بھی اللہ رب العزت نے اسی آیت کریمہ میں بتا دیا کہ برائی اور غیبت جو ہے اللہ رب العزت کو
اس قدر ناپسندیدہ ہے جیسے کہ ایک اپنے مردہ بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اب سوچیے آپ کی ایک بھائی کا گوشت کھانا تو بہت بڑی چیز ہے، اور پھر اس پر یہ کہ مردہ کہہ دیا گیا۔ انسان کا جو ہے نا وہ گوشت ویسے بھی نہیں کھایا جاتا، حرام ہے انسان کے شرف و کرامت کی بنیاد پر، اور اس پر یہ کہ مردہ بھی کہہ دیا گیا، تو یعنی کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کچھ صحابہ کرام موجود تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کی جو ہے وہ بارے میں بتا رہے تھے کہ ایسا گناہ ہے، یہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے، مطلب ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے غیبت کرنا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم وہ بات ہی بیان کریں جو یعنی وہ برائی ہی بیان کریں اس شخص کی جو اس کے اندر موجود ہے، تو اس میں بھی کیا ہمیں گناہ ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر اس شخص کے اندر وہ برائی ہو ہی نہ، وہ بات ہو ہی نہ جو تم کہہ رہے ہو، تو یہ تو بہتان ہوا، دراصل یہ تو اس پر جھوٹی تہمت ہوئی۔ تو یعنی کسی انسان کے اندر اگر کوئی برائی ہے بھی ہے تو اللہ رب العزت کا ایک صفت جو ہے وہ ستار ہے، عیبوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، چھپاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ حتی الامکان کسی اپنے بھائی کے گناہوں کو چھپائے، اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یعنی حدیث شریف میں فرمایا کہ من ستر مومنا ستر اللہ یوم القیامہ، کہ جس نے کسی اپنے مومن بھائی کی پردہ پوشی کی، اس کے عیب کو چھپایا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس لیے کسی کے گناہوں کو اچھالنا نہیں چاہیے، اور اگر اصلاح کا جذبہ کار فرما ہو تو اسے علیحدگی میں اس طرف جو ہے جی بالکل علیحدگی میں، اور اس کے سامنے اس کو بٹھا کر کے، چونکہ کہا گیا کہ اصلاح جو ہے وہ اگر علیحدگی میں ہو، تنہائی میں ہو، تو وہ اصلاح ہے، اور اگر مجلس میں جو ہے کیا جائے تو پھر رسوائی اور اس کو جو ہے رسوا کرنا ہوا، تو اس لیے وہ اصلاح نہیں ہے دراصل۔ بالکل۔ اب ہمارے ہیں غصے کی جانب، ہم دیکھتے ہیں کہ آج یہ ایک بیماری کا روپ لے چکی ہے۔ بچہ ہے تو اسے بھی غصہ آتا ہے، جوان ہے تو وہ بھی اپنے غصے کو قابو میں نہیں رکھ پاتا، اگر بزرگ لوگ ہیں تو وہ بھی بہت جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کئی مقامات پر ایسی ہدایات دی ہیں کہ اگر غصہ آ رہا ہے پانی پی لو، کھڑے ہو، لیٹ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اگر رمضان میں روزے کی حالت میں غصے پہ کنٹرول نہ کیا، زبان کو بد کلامی سے، فحش گوئی سے نہ روکا، گالی گلوچ سے نہ روکا، تو پھر روزے کا فائدہ کیا؟ صحیح فرمایا آپ نے کہ غصہ جو ہے وہ غصہ تو ایک طرح سے دیمک کی طرح سے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور غصہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح استعمال کیا ہے غصے کا؟ غصے کو پی جانا۔ غصے کا صحیح استعمال ہے غصے کو پی جانا، اللہ کے غصے کو پی جانا، غصے کا صحیح استعمال ہے غصے کو پی جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مومنین کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں غصہ جو ہے وہ ایک سماجی برائی ہے، اور غصہ عام طور پر کبر کا مظہر ہے، گھمنڈ کا مظہر ہے۔ جو آدمی جب یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ طاقتور ہے اور دوسرا کمزور ہے، تب اس کو غصہ آتا ہے۔ اسی لیے آفیسر کے اوپر، بڑے آدمی کے اوپر غصہ نہیں آتا، ہمیشہ چھوٹے کے اوپر غصہ آئے گا، معمولی آدمی پہ غصہ آئے گا، بچوں پہ غصہ آئے گا، یا ایسے لوگوں کے اوپر غصہ آئے گا جن کو ڈانٹ ڈپٹ سکیں۔ تو گویا انسان کے اندر جو ایک کبر بیٹھا ہوا ہے، اس کبر کا مظہر غصے کی شکل میں آتا ہے سامنے۔ اگر غصے کو قابو کیا جائے اور غصے پر یہ کہ غصے کو پی جائے آدمی، تو انشاءاللہ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، بڑی نعمتیں ہیں انسان کے لیے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ خود اس آدمی کے لیے ہے جو غصے کو پی گیا۔ بالکل۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، بلکہ کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ غصہ کیا ہے، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ یہ کسی دوسرے کی سزا خود کو دینا ہے۔ جی بہت خوب۔ کسی دوسرے کی سزا خود کو دینا ہے۔ تو غصہ ایک آگ ہے جو خود انسان اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ اس کے وجود کو بھی جلاتا ہے۔ تو یہاں ہم اور ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں کہ صحابہ کرام اگر اپنے روزے کو اچھا بنانا چاہتے تھے، اس میں مزید تقویٰ پیدا کرنا چاہتے تھے، تو وہ مساجد کا رخ کرتے تھے۔ اب آج بہت سے ہم دیکھتے ہیں حالات ایسے ہیں کہ ہر وقت انسان جو ہے وہ مسجد میں نہیں رہ سکتا، لیکن وہ جس جگہ ہے اور جس پوزیشن میں ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ بھی عبادت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس میں خلوص ہو اور اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ تو یہاں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، تھک گیا ہے اور وہ سو رہا ہے، تو کیا اس کا یہ جو سونا ہے یہ بھی عبادت ہے؟ بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے کہ وہ صرف بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اپنے بندے کو میں کس طرح سے جو ہے وہ نیکیاں اس کے اعمال میں لکھوں۔
تو فرمایا گیا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عمل یعنی کام کو بھی جو ہے نا کہ ورک از ورشپ، العمل و عبادہ، یہ کام کرنا جو ہے وہ عبادت ہے. اگر انسان جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حلال روزی کما کر کھلاتا ہے اپنے بال بچوں کو بیوی کو، وہ بھی عبادت ہے دراصل اسلام میں. تو اللہ رب العزت تو صرف بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو جو ہے وہ ثواب دینے کی. اسی لیے فرمایا گیا کہ علماء کا یعنی جو اہل علم ہیں اور اہل تقوی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کا سونا بھی عبادت ہے دراصل. تو یہ کوئی بھی بندہ اگر اللہ رب العزت کے خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے کام کرتا ہے اور وہ سوتا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کر کے سوتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے اس کے نام اعمال میں عبادت لکھی جائے گی. تو دو خوبیاں ہیں جن کو کہ کسی میزان پر تولا نہیں جا سکتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو حسن خلق ہے اور دوسری طول الصمت ہے، کہ ایک اچھے اخلاق ہیں، دوسرا خاموشی. کوئی بات کہو تو ایسی کہو جو اچھی ہو، ورنہ خاموش رہو. تو ہم پہلے حسن خلق کی جانب آ رہے ہیں مولانا صاحب آپ کے پاس، کہ وہ اچھے اخلاق کیا ہیں کہ جن کی مثال پر، جن کی بنا پر یا جس پیمانے پر، جس کسوٹی پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھا جا سکے. اگر ہم اسلاف کے جو کارنامے ہیں یا ان کی جو سیرت ہے ان کو بھی مد نظر رکھیں اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں خود کا بھی محاسبہ کریں. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے سلسلے میں جب بھی بات آتی ہے یا مومن کے اخلاق کے بارے میں جب بھی بات آتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو قول ہے وہ ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، یعنی قرآن میں جو ہدایات ہیں انسان کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، چھوٹے بڑے کے فرق کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے جو ہدایات ہیں وہ بہترین نمونہ ہے اخلاق کا. اسی کے ساتھ آپ قرآن پاک کی ایک آیت دیکھیے، قرآن پاک میں ہے انک لعلی خلق عظیم. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ آپ بہترین اخلاق پر ہیں. تو اب ہم اچھے اخلاق کو دیکھنے کے لیے اور اچھے اخلاق کے تعین کے لیے ہمارے پاس ایک اچھا ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. تو گویا اچھے اخلاق میں کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ موقع پر ادا کیا جائے اور جو بندوں کا حق ہے وہ حسب موقع وہ بھی ادا کیا جائے. اللہ کا حق ادا کرنا اور بندے کا حق ادا کرنا یہ حسن خلق کی جامع تعریف ہے. جی، اب یہاں ایک سوال آتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول پاک مدینہ جاتے ہیں اور مواخات کی جو بے نظیر مثالیں وہاں ملتی ہیں کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اگر زمین جائیداد زیادہ ہے تو آدھا تمہیں دے دیتا ہوں. حد تو یہ ہے کہ 2 بیویاں ہیں تو تم جسے چاہے پسند کرو، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں تم اسے نکاح کر لو. تو ایسی جو مثالیں تھیں کہ ایک انسان اپنے دوسرے بھائی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے رہا ہے کیونکہ وہ اس کا دینی بھائی ہے. تو ہمارا جو آج کا سماج ہے وہ بھی آپس کے لین دین، ربط و اشتراک، باہمی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ تعامل سے بڑھتا ہے. لیکن آج لوگوں کے دل صاف نہیں ہیں. وہ ایک دوسرے کے لیے وہ کھرے جذبات نہیں رکھتے جو کھرے جذبات اس دور میں ہوتے تھے. حضرت سعد بن معاذ جب ان کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں کہ اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی اور وہ ان کے پاس گئے ان کو دیکھنے کے لیے ان کے جنازے کے پاس، تو بظاہر جگہ خالی ہے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پنجوں کے بل جا رہے ہیں، کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو ہٹا رہے ہیں، اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. صحابہ نے دریافت کیا کہ رسول اللہ یہ جگہ تو ساری خالی ہے، پھر آپ ہٹاتے بڑھاتے بچتے بچاتے کیسے وہاں تک پہنچ رہے ہیں، کیوں پہنچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 70,000 ملائکہ یہاں سعد بن معاذ کے لیے ان پر درود و سلام بھیجنے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تو جب لوگوں نے دریافت کیا یا حضرت سعد کے خصائل پر غور کیا تو اس میں ایک بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان کا دل بہت کھرا تھا. وہی بات آ رہی ہے جو اس سے پہلے کہ دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت، بغض، حسد، رشک، رقابت، اس طرح کے جذبات، رشک تو چلے گا، رقابت نہیں. تو وہ خوش ہوتے تھے. جبکہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان دوسرے کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا. یہ چیز ہمارے سماج کے لیے کتنی مضر ہے. یہ چیز سماج کے لیے کیا اپنے آپ کے لیے بہت زیادہ مضر ہے. اس لیے کہ حاسد جو ہے اس کو کبھی خود کو جو ہے وہ سکون نہیں ملتا ہے. دوسروں کو دیکھ کر کے جو ہے نا وہ تنہائی میں بھی جلتا رہتا ہے، چاہے کہیں بھی ہو وہ اپنے آپ میں جلتا رہتا ہے. اس کے دل کو، اس کے دماغ کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے. تو دراصل یہ بہت ہی مضر چیز ہے اپنے لیے بھی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج لوگ جو ہے وہ رزق حلال کم کھا رہے ہیں.
رزق حلال کم کھانے کی وجہ سے زیادہ ایسا ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کہ میں اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کروں وہ میری دعا قبول ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ جاؤ نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ ساری چیزیں جو بنیادی مطلب اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے کسی کو نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اطب مطعمک کن مستجاب الدعا، کہ جاؤ حلال روزی کھاؤ، تمہاری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. تو حلال روزی کھانا ہم نے چونکہ چھوڑ دیا، اور حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک لقمہ اگر انسان جو ہے صرف حرام کو اگر کھاتا ہے تو 40 دن تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو سوچو آپ کہ آدمی جس کا پورا کھانا ایک ٹائم کا یا دونوں ٹائم کا، تینوں ٹائم کا یا پورے ہفتے کا حرام ہی ہوتا ہے تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو ظاہر سی بات ہے انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا، کالا نقطہ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے. اگر انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا، وہ داغ چھوٹا سے جو پڑ جاتا ہے وہیں سے ختم ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ دھبا، وہ داغ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے. پھر اس کو گناہوں کا مطلب کوئی شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ بھی کر رہے ہیں. بالکل، اسی لیے ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا اب ضروری یہ ہے. سوچئے کہ نبی جو معصوم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت نے بخش دیے تھے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 بار جو ہے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. تو سوچو اب انسان آج کل کتنا گنہگار ہے، ایک بار بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. بالکل، وہ معصوم تھے، اس کے باوجود 100 بار ڈیلی توبہ کیا کرتے ہیں. بالکل، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ہر دم جو ہے وہ اسے توبہ اور مغفرت طلب کرتے رہیں. 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں. پہلے شاہین صاحبہ آپ سے مخاطب ہے، سوال بتائیے. شاہین صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. پروین صاحبہ آپ فون لائن پہ موجود ہیں تو سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا سوال روزے سے ہے. ہمارے ہسبینڈ جو ہے آنکھ کا آپریشن کرائے ہوئے ہیں اور انہیں آنکھ میں دوا ڈالنی پڑتی ہے بار بار، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس میں 4 رکوع اور التحیات اور وہ یاد ہے ہمیں اجازہ، تو اس کو کس ترتیب سے ہم لوگ پڑھیں؟ ٹھیک، نماز میں کہتے ہیں ترتیب سے پڑھا کریں سورے کو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار، کیونکہ اس کے علاوہ بھی کچھ جاننا چاہ رہی ہیں پروین صاحبہ؟ شاہین صاحبہ سے ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے. جی بہن شاہین صاحبہ اپنا سوال بتائیں. ہاں سوال میں بتا رہا ہوں، آپ سنیے تو صحیح. جی بتائیے سوال کیا ہے. سوال یہ ہے، ایک تو شاہین کو خواب دکھائی دیتے ہیں، خواب میں گوشت دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اب رخ کرتے ہیں آج کے دن کے بارے میں جان لیتے ہیں. تاریخ کے آئینے میں آج کے دن کی کیا اہمیت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 رمضان سن 1236 ہجری کو ایران کے ممتاز عالم دین ملا علی الیاری کی پیدائش ہوئی. یہ تبریز میں پیدا ہوئے. انہیں تبریزی بھی کہا جاتا ہے. انہیں فقہ، فلسفہ، حکمت اور ادب کا استاد مانا جاتا ہے. ابن ماجہ کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات فرمائی. ابن ماجہ کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ 11 مہینے جو ہم الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں اور اپنے پیٹ میں اس طرح کی غذائیں بھرتے ہیں، یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ہم نپی تلی غذا کھائیں، روزے رکھیں تو ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. وہ جو ہم نے غلط چیزیں کھائی ہوئی ہوتی ہیں ان کا کفارہ نکل جائے گا. اسی طرح سے جو جسم پہ اور اعضاء ہیں، زبان کا غلط استعمال ہے، نظروں کا غلط استعمال ہے، ہاتھ پاؤں کا غلط استعمال ہے، اس سے بھی ہم رکے رہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام پچھلے گناہوں کی جو ہے وہ کفارہ ہو جائے گا اور یہ زکوٰۃ جسم کی نکل جائے گی. وما علینا الا البلاغ. اور ناظرین اب وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. 2 کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں. زاہدہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے لڑکا ہے جو بہت سوتا ہے
19 साल के लड़का है, 20 साल के, बहुत ही सोता है, 11 बजे तक 10 बजे तक सोते रहता है। एक बात बताइए, ये देर तक सोने की आदत कब से पड़ी? बहुत दिन से, बहुत रात तक घूमते रहता है। हाँ, तो दोनों बातें आप ही कह रही हैं, सवाल में ही आपके जो है वो जवाब भी छुपा हुआ है। खैर, अल्लाह ताला हिदायत दे। और कोई सवाल? अच्छा, उस पर गुस्सा बहुत करता है, कुछ जाती हूँ उठाने ना तो उठता नहीं है, चिल्लाने लगता है, डांटने लगता है, और न काम में उसका दिल भी नहीं लगता है। और छोटा लड़का है, मदरसा से आया है रमजान में अभी, तो वो भी नहीं पढ़ता लिखता है, वो भी बहुत गुस्सा करता है। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को हिदायत दे। थोड़ा सा इंतजार ज़ायदा साहबा। नाज़िमा साहबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कितनी मोहब्बत कर लूँ, कितनी मैं घरवाली में जलती क्यों है? घर में बरकत भी ना होती है, घरवाली जलती है, और दवा भी चलती रहती है, हमारे शौहर की दवा खाते रहते हैं, इसके लिए दुआ बताओ कोई। सवाल पहुंचा आप तक? बहन जरा सवाल दोहराइए। आपने दो बातें कही हैं कि घर में खैर बरकत नहीं होती है और शौहर के दिमाग में कुछ परेशानियां हैं। हाँ, दवा की चलती रहती है, तबीयत सही ना रहती है इनकी। ठीक है जी मौलाना साहब, खैर बरकत के लिए, और जैसे उन्होंने बताया कि दवा चलती है लेकिन उनके दिमाग को सुकून नहीं मिलता। जी, तो देखिए खैर बरकत के लिए तो यह है कि एक तो अल्लाह हदीस में जो चीज़ें खैर बरकत के हवाले से आई हैं उनका एहतमाम करें। मिसाल के तौर पर कुरान की तिलावत रोज़ाना घर में होनी चाहिए। हराम चीज़, हराम आमदनी अगर घर में कोई हो रही हो तो उससे बचना चाहिए। और एक हदीस में, एक रिवायत में आता है कि शाम के वक्त, मगरिब के बाद ख़ास तौर पर सूरह वाक़िया की तिलावत करनी चाहिए। इस तरह की और चीज़ें हैं, उनका एहतमाम करना चाहिए। और एक हदीस में आता है अल-इक़्तिसाद निस्फ़ुल मईशा। लोग सोचते हैं ज़्यादा कमाने से अमीर हो जाएंगे, ऐसा है नहीं। आदमी के यहाँ खैर और बरकत किससे आती है, अमीर किससे होता है? वो कमाना नहीं है, वो खर्च करना है। यानी आप अगर खर्च कंट्रोल से करें तो इंशाल्लाह खैर और बरकत भी नुमायाँ होगी। और चीज़ों को लिख लिया करें, इसका भी एहतमाम करें। बिल्कुल। और खर्च पर कंट्रोल से याद आया मौलाना साहब कि इंसान अपनी ज़ात पर जो खर्च है उस पर तो कंट्रोल करे, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जो खैर बरकत को बढ़ाता है, वो अल्लाह के बंदों पर खर्च करता है। जी, वही मैं अर्ज कर रहा था। जी जी, आगे वही के अपने अखराजात को कंट्रोल में रखें और हमेशा कुछ न कुछ पसंदाज करके वो अपने रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदारों को ज़रूर दें। रिश्तेदारों को देने से खैर बरकत भी आती है, माल में भी आती है, घर में भी आती है, उम्र में भी आती है। हदीस में आता है कि यही एक चीज़ है जो उम्र को भी बढ़ा देती है, यानी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना। और जो माल में हक है वो हक अदा करें। वो पहला हक जो लाजमी हक है वो ज़कात है। ज़कात को हर हाल में देना चाहिए। ज़कात तो वैसे भी फ़र्ज़ है, ज़कात देंगे तो इंशाल्लाह माल पाक हो जाएगा, तय्यब हो जाएगा और उसमें खैर बरकत होगी। लेकिन ज़कात ही सिर्फ हक नहीं है माल में दूसरे लोगों को और भी हक है ना। लिस्साइली वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइली वल महरूम, यानी वो महरूम या कमज़ोर या वो लोग जिनके पास, जो नादार लोग, उनका ख्याल रखें तो इंशाल्लाह खैर बरकत आएगी। इंशाल्लाह खैर बरकत के साथ फिर सेहत भी आएगी, उसके लिए भी अल्लाह से सलामती मांगती रहें। मुजीबुर रहमान साहब फरमाइए, सवाल क्या है? अच्छा, जो आदमी बेगर ईशा का नमाज बेगर फर्ज का पढ़ते हैं, बेगर जमात के साथ में फर्ज, हाँ, तो ईद का नमाज साथ फर्ज के साथ मैंने जमात सब पढ़ सकते हैं? सवाल आप तक पहुंचा मौलाना साहब? थोड़ा सा फिर से, हाँ, जरा कंफ्यूजन है। मुजीब साहब एक बार दोहराइए सवाल को। अच्छा, बोल रहा हूँ जो इंसान अगर जमात के साथ फर्ज नहीं पढ़ता है, हाँ, उस ईद का नमाज जमात के साथ पढ़ सकता रमजान के महीने में? ठीक है। मेरे ख्याल ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर फर्ज नमाज हमने जमात के साथ नहीं पढ़ी तो तरावी जमात के साथ पढ़ सकते हैं कि नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। जी जी जी, हाँ, तो तरावी जमात के साथ पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जमात भी ना छोड़ा करें फर्ज नमाज की, क्योंकि जमात के साथ नमाज पढ़ने से बहुत ज्यादा सवाब मिलता है अकेले नमाज पढ़ने से। बाकी आपने अगर किसी दिन छूट गई और फर्ज नमाज नहीं पढ़ा आपने जमात के साथ, लेकिन तरावी आप पढ़ सकते हैं जमात के साथ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, वली मोहम्मद साहब फरमाइए। वली भाई हमें सुन पा रहे हैं? जी वली भाई, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, वली मोहम्मद। जी जी, इस्तकबाल है वली भाई, फरमाइए सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि
नमाज कभी घर में भी पढ़ता हूँ ना, टाइम पे ही पढ़ता हूँ मगर घर में पढ़ता हूँ, इसमें मुझे क्या सवाब मिलता है? मस्जिद घर से बहुत दूर है क्या वली भाई? मस्जिद में नमाज अदा क्यों नहीं कर पाते? क्या बहुत दूर है, वहां पहुंचना मुश्किल है? नजदीक है, कभी पढ़ता है कभी। ठीक है, मस्जिद अगर करीब है और इंसान घर पर नमाज अदा करता है तो इसके बारे में जरूर जानेंगे। सईद साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? सईद भाई टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए और उसके बाद सवाल बताइए। हाँ जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए ताकि राब्ते में खलल ना हो। हाँ जी, कह रहा हूँ डॉक्टर की तबीयत ज्यादा खराब रहती है। किसकी तबीयत खराब रहती है? हाँ जी, पूछ रहा हूँ डॉक्टर की तबीयत ज्यादा खराब रहती है कि और इलाज करवा रहा है, घबराहट सी ज्यादा होती। ठीक है, तबीयत की खराबी का मामला समझ में आया। मस्जिद घर के करीब है, बहुत दूर नहीं है, फिर क्या कबाहत है कि इंसान मस्जिद रहते हुए घर में नमाज अदा करे? देखिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना मतलब एक तो ये वाजिब है, जरूर जाना चाहिए। दूसरा ये है कि ये नफे का सौदा है, यानी नमाज अगर मस्जिद में पढ़ेंगे, जमात के साथ पढ़ेंगे तो नमाज अगर घर में पढ़ी तो वो तो एक नमाज है, और अगर मस्जिद में जाकर पढ़ी तो वो 27 नमाजों के बराबर हो जाएगी। क्या बात। और बिला उज़्र छोड़ना, कभी इत्तिफाक से हो जाए तो कोई तो अल्लाह गफूर रहीम है, इंशाल्लाह तौबा इस्तिग़फ़ार करे और ऐसा हो जाता है। कभी इत्तिफाक से हो जाता है, बेवक्त सो गए, नमाज निकल गई तो ठीक है। लेकिन यह है कि अजान की आवाज़ आई और फिर सुस्ती काहिली में बैठे रहे और नमाज छोड़ दी, तो ये बहरहाल ईमान की कमज़ोरी है और हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और इसका एहतमाम करना चाहिए कि नमाज मस्जिद में पढ़ें और तकबीर उला के साथ पढ़ें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। आमीन। अस्मा साहिबा फरमाइए, सवाल क्या है? अस्मा साहिबा सुन पा रही हैं हमें? अस्मा टीवी की आवाज म्यूट कीजिए और सवाल बताइए। रिजवाना साहिबा आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी रिजवाना साहिबा। हम माजरत खा हैं, दोनों कॉल्स नहीं ले पाएंगे। ज़ायदा साहिबा का जो सवाल है कि उन्होंने बताया 19 साल उनके बेटे की उम्र है और उन्होंने कहा वो सोता बहुत है, रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोना, माँ से बदकलामी करना, गुस्सा करना। छोटा बेटा भी उसी रविश पर चल रहा है, क्या करें? जाहिर सी बात है, ये दरअसल हम लोग जब पढ़ रहे थे तो दौरान तालिब इल्मी ही हमने पढ़ा था। शेख सादी ने अपनी किताब में लिखा था कि इससे तीन चीज़ें बहुत बुरी होती हैं। बिस्यार गुफ्तन, बहुत ज़्यादा बोलना, बिस्यार खुफ्तन, बहुत ज़्यादा सोना, और बिस्यार खुर्दन, बहुत ज़्यादा खाना। ये तीनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ हैं। इनमें तीनों चीज़ों में एतदाल पसंदी होनी चाहिए। और दरअसल हकीकत ये है कि जो उन्होंने बताया कि वो देर तक घूमता है, रात में देर तक जगता है, यही वजह है कि वो देर तक सुबह सोता है। और ये दरअसल कहीं ना कहीं बचपन से ही माँ बाप की छूट का नतीजा होता है कि तरबियत सही से नहीं करते हैं, बच्चों को लाड प्यार में बिगाड़ देते हैं। तो ये दरअसल उन्होंने ही बीज बोया है। हकीकत यह कि अब बड़े हो गए हैं बच्चे, तो अब थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। बचपन से ही अगर इस बात पे कंट्रोल किया होता, बच्चों की सही तरबियत की होती, तालीम दी होती, तो जाहिर सी बात है वो माँ बाप से बदकलामी की इतनी बड़ी सजा और इतना बड़ा गुनाह है माँ बाप से जो है वो बदकलामी तो क्या करें, पानी तो सर से ऊपर जा रहा है या जा चुका है। हाँ, लेकिन बस उसको प्यार से ही डील किया जा सकता है, प्यार से ही समझाया जा सकता है। इसका इलाज सिर्फ प्यार से जो है वो किया जा सकता है कि बच्चे को समझाया जाए, माँ बाप के हुकूक बताए जाए कि माँ बाप के हुकूक क्या है। उन्होंने आपकी परवरिश में कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, आपको अपना खून जिगर पिलाया है, अपने मुंह का लुकमा निकाल कर खिलाया है, कैसे पाला पोसा है। मोहब्बत से पत्थर भी मोम हो जाता है। और अल्लाह के कलाम का अगर सहारा ले लिया जाए तो कोई दुआ बताइए। अल्लाह के कलाम का सहारा ले सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो है दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके बच्चे को जो है हिदायत दे। माँ बाप की दुआ वैसे भी बच्चों के हक में कभी खाली नहीं जाती है, तो इसलिए बेहतर है कि दुआ करें। जी सालार भाई फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी सवाल दो है। पहला सवाल तो ये है कि जो 5 वक्त की नमाजें होती है, तो एक नमाज के बारे में मुझे मालूम है, जो फजर की नमाज होती है, जो हमारे रोजी के लिए नेक और हलाल कमाई मिलती है। बाकी 4 नमाजों के बारे में मालूम करना है। और दूसरी बात कि जैसे एफडी जो करीबी है, तो क्या उससे भी ज़कात लागू है? क्या खरीदी सालार भाई? एफडी करीबी, एफडी फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हबीबा साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है?
वालेकुम अस्सलाम। जी हबीबा। जी मेरे को डायबिटीज है, मैं रोजे नहीं रह सकती, उसका कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कर सकते क्या? ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। एक सवाल बहन का ये था कि उन्हें अगर चारों कुल आते हैं और सूरह नसर आती है तो किस तरतीब से ये पढ़ें, क्योंकि इसके अलावा पांचवी यानी छठी सूरत कोई नहीं है इनके पास। जी देखिए, पहला काम तो ये है कि छठी सूरत पहले दिन याद करें सही, और दूसरे दिन 7वीं सूरत याद करें। ये सूरतें 5-5, 6-6 आयतों की सूरतें हैं, इनका याद करना कोई इतना मुश्किल तो नहीं है। तो जो जितनी याद हैं उनमें इजाफा करें। वो एक दिन में एक सूरत न कर सकें, 2 दिन में करें, 3 दिन में करें, 4 दिन में करें, 8 दिन में करें, लेकिन इन सूरतों को बढ़ाएं। और दूसरी बात यह है कि तरतीब वही है जो यानी कुरान पाक के अंदर जो तरतीब है, अम्मा पारे में जो तरतीब होती है वो नहीं, कुरान पाक में जो तरतीब है, यानी पहले कुल या अय्युहल काफिरून है, फिर इज़ा जा है, फिर तब्बत यदा है, फिर कुल हुवल्लाह, फिर कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। कोशिश करें कि इसी तरतीब से नमाज के अंदर पढ़ें। जी बहुत शुक्रिया। इब्राहिम भाई फरमाइए, सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे 2 सवाल हैं, जरा तफसील से दे दे बोल के भरोसे से कर रहा हूँ। जी करिए, आपको ना उम्मीदी नहीं होगी भाई, तफसील से बताइए, हम तफसील से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रहनुमाई आप तक पहुँचे। फरमाइए। मेरे को जो है सो मैं आस्थमा का पेशेंट हूँ। हाँ। और जो है सो मेरे को नमाज पढ़ना पूरा नहीं आता, रहम शरीफ के सिवा। ठीक है जी, मस्जिद को जो है सो मेरे को जरा सांस बहुत फूलते रहती है। हाँ। इसलिए मैं आता सोई घर में पढ़ के दुआ कर लेता हूँ, ये क्या जायज है क्या? और एक क्या अगर मेरी उम्र के लिहाज से मेरे को 60 साल के ऊपर है। जी जी जी, ये कुछ अल्लाह के पास में कुछ पकड़े जाता है क्या? इसलिए मैं बचपन से मेरे को कुछ भी माँ बाप नहीं सिखाए, इसलिए मेरे को भी तजुर्बा नहीं है। अब जो है तो बिराज हालत में, बीमार हालत में हूँ, मैं आस्थमा का पेशेंट हूँ। वो मेरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है बोले तो मेरी बीवी कमा के लाए तो मैं खाना। दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है? बीवी, मेरी बीवी चीन घरों में काम करके लेकर आके तो मेरे को पाल रहे हैं, तो बच्चे किसके जगह वो चले गए, तो वो भी जायज है क्या? अगर इनका दूसरा सवाल ये है कि इनकी अहलिया जो कमा कर लाती हैं तो ये खा सकते हैं या नहीं? जी थोड़ा सा इंतजार भाई, अगर आपका सवाल यही है तो नोट कर लेते हैं। हलीमा बहन आप बताइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम रोजे रखते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो क्या ये जायज है? बहन सवाल दोहराइए। सवाल ये है कि हम रोजे रख के शराब फैक्ट्री में काम करते हैं, तो हम कर सकते हैं? ठीक है, जरूर बताएंगे मौलाना साहब, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं रामपुर की रजा लाइब्रेरी और देखते हैं वहां के अहवाल। रामपुर रजा लाइब्रेरी एक आलमी शोहरत याफ्ता इल्मी इदारा है और ये अपने मखतूतात की वजह से सारी दुनिया में बखूबी पहचानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1774 ईस्वी में नवाब फैजुल्लाह खां के जरिए लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। रामपुर रजा लाइब्रेरी में सबसे कदीम जो मखतूता है वो कुरान मजीद का वो नुस्खा है जिसके बारे में आमतौर पर आप भी जानते हैं कि उसकी तहरीर हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मंसूब है, यानी वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ का लिखा हुआ है। ये मखतूता सारे लोग जानते हैं और लोग आते हैं ज़ियारत के लिए भी और देखने के लिए भी। ख़त कूफ़ी में है और ये ख़त कूफ़ी का ये नुस्खा इतना अहम है जो इस लाइब्रेरी के लिए मैं कहूँ कि इसकी शान है और इसकी अज़मत में इजाफा करने वाला मखतूता है। इसके अलावा यहाँ पर इब्न मुक़ला के हाथ का लिखा हुआ कुरान है। यहाँ पर मशहूर खत्तात याकूत मुस्तासमी की तहरीर है। इसी तरह से मीर अली कातिब की तहरीर है, अब्दुल रशीद दहलमी की तहरीर है। बड़े बड़े खत्तात जो ईरान व हिंद में नामवर थे उनकी तहरीरें यहाँ मौजूद हैं और रजा लाइब्रेरी की जीनत में इजाफा करती हैं।
यहाँ के मौजूदात में हम आपको ये भी बता दें कि एक म्यूज़ियम है जिसका नाम रज़ा म्यूज़ियम है। रज़ा म्यूज़ियम में भी कदीम चीज़ें, सिक्के और दूसरी अशिया महफूज हैं। लोग आते हैं और उन्हें देखते हैं और हमारी कदीम तहजीब, सकाफ़त और तारीख़ से आशना होते हैं। रज़ा लाइब्रेरी में कुरान मजीद का बहुत ही बड़ा ज़ख़ीरा है। कुरान के जो कलमी नुस्खे हैं वो 500 से ज़्यादा है और इन कलमी नुस्खों की रमज़ान के महीने में आम नुमाइश लगाई जाती है, यानी लोग इन कलमी नुस्खों को आकर देखते हैं, इनकी ज़ियारत करते हैं। ये नुस्खे अपने आप में इनकी कैफियत देखते हैं, कभी तहरीर के एतबार से और कभी साइज़ के एतबार से, यानी छोटे से छोटा कुरान और बड़े से बड़ा कुरान, तब तर्जुमों के साथ, बग़ैर तर्जुमे के साथ आप यहाँ मुलाहिज़ा फरमा सकते। नाज़रीन, एक बार फिर कॉलर्स का रुख कर रहे हैं। 2 कॉलर्स और हमारे साथ हैं। हलीमा साहबा, पहले आपसे मुखातिब है। अली भाई फ़ोन लाइन पे रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, आपसे भी बात करते हैं। हलीमा बताइए, सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा फोन चालू रखी थी। मेरी बेटी है ना, वो ससुराल है अपने, तो उसका शोहर और बेटी और हमारी नवासी तीनों सोते हैं ना खटिया बिछा के, तो उसके आजू बाजू में सब जगह पे खून के धागे बहुत धब्बे पड़ते हैं। और बहन, आपकी आवाज हम तक पूरी तरह नहीं पहुंच रही है, हम कुछ भी समझ नहीं पाए। जरा बुलंद आवाज से और इब्तिदा से शुरू से बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब आवाज आई? हाँ हाँ बिल्कुल आई। वालेकुम अस्सलाम। इसी अंदाज में बताती रहिए जी। हाँ, मेरी बेटी है ना, वो अपने ससुराल है, तो उसके ससुराल में वो सोती है ना, तो उसके अगल बगल में सब जगह पे खून के धब्बे बहुत आते हैं। तो क्या है वो, और मुझे भी ऐसा बहुत गंदे गंदे ख्वाब आते हैं, सांप आते हैं। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। अली भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, मेरा बच्चा लोग मेरा बात नहीं मानते हैं, कमा के सब कुछ करते हैं, नमाज पढ़ना बोलते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ता है लोग। बच्चे कितने बड़े हैं अली भाई? मेरे बच्चे 2 लड़की हमारी है। उम्र बताइए। एक का नाम मीरा हसन, एक का नाम मेहदी हसन। नाम नहीं, हम उम्र पूछ रहे हैं, बच्चों की उम्रें बताइए, कितने बड़े हो चुके हैं? उनके मसाला, उनकी उम्र, छोटा वाला का उम्र हो गया 15 साल। हाँ। उससे बड़ी वाली लड़की की उम्र है 16 साल। उससे बड़ी वाली के 17-18 ऐसे हैं सब। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, बताएंगे मौलाना साहब के क्या करें, लेकिन उससे पहले ले रहे हैं हम एक और छोटा सा वक्फा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। सालार भाई के 2 सवाल हैं। फिक्स डिपॉजिट से मुतालिक पहला सवाल है, क्या ये इसकी इजाजत मिलती है? देखिए, फिक्स डिपॉजिट तो कर सकते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट मिलेगा, सूद मिलेगा, उसका लेना जायज नहीं है। वो किसे दिया जाए? अब देखिए, उसको पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये हमारे ऊपर वबाल है, ये किसी तरह हमें दफा करना है। और दफा करने के सिलसिले में उलमा ने ये लिखा है, चूंकि सूदी निज़ाम इस तरह का है पूरी दुनिया में कि उससे बच नहीं सकते, तो उलमा ने ये लिखा है कि अपने किसी गरीब रिश्तेदार को बिला नियत सवाब वो दे दें। जी, यहाँ एक छोटा सा सवाल है, माजरत के साथ आपकी बात कता कर रही हूँ यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि इस पर ज़कात क्या देनी है? जो असल रासुल माल जो जमा किया है ना उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में, उस पर ज़कात है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो इजाफा है, इंटरेस्ट है, तो वो तो माल ही नहीं है, तो इसलिए उस पर कोई ज़कात नहीं है। यानी वो इंटरेस्ट किसी भी गरीब को दे दें, नादार को दे दें, लेकिन अपनी जो मान लीजिए 2 लाख रुपए हैं, तो उन पर 1 साल गुजर जाने के बाद ज़कात बनती है। हाँ, अगर वो साहिब में निसाब हैं तो ज़कात उन पे होगी, लेकिन अगर साहिब निसाब नहीं है तो 2 लाख पे ज़कात नहीं है। बहुत शुक्रिया। अब कह रहे हैं कि फजर की नमाज के बारे में तो बहुत ताकीद या फजीलत मिलती है, बाकी नमाजों के बारे में क्या हुक्म है? देखिए, नमाजें जितनी भी हैं वो सब बाफजीलत हैं और सारी नमाजें अल्लाह की तरफ से फ़र्ज की हुई हैं। और ख़ास तौर से जिसका कुरान में जिक्र है, जिसके बारे में उलमा ने कहा है कि इस नमाज से मुराद जो है वो असर की नमाज है, जिसके बारे में कुरान में भी तज़किरा है कि हाफ़िज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल उस्ता, कि तमाम नमाजों की हिफाजत करो, लेकिन ख़ास करके जो है ना वो बीच वाली दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। तो उसके बारे में मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि इस सलातुल उस्ता से यानी दरमियानी नमाज से मुराद जो है वो असर की नमाज है। तो असर की नमाज की ताकीद कुरान में भी आई है। उसके अलावा जो अहादीस करीमा में तमाम नमाजों की फजीलत बयान की गई है,
اور یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ظہر کی نماز جو لوگ ترک کر دیتے ہیں جان بوجھ کر کے، ان کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، خیر و برکت نہیں ہوتی. تو جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی روزگار میں خیر و برکت ہو، وہ ظہر کی نماز کو جو ہے پابندی سے پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے. اور نمازوں کی ساری فضیلتیں ہیں، ساری نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنا چاہیے. ڈائبٹیز اگر ہے اور روزہ نہ رکھ رہی ہیں، نہ رکھ پائیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ دیکھیے وہ کس پوزیشن میں ہے، یہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں. اگر واقعی روزہ رکھنا نقصان دہ ہے صحت کے لیے تو پھر روزے کا فدیہ دے دیں اور روزہ نہ رکھیں. لیکن جہاں تک گنجائش ہو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی. خواب میں گوشت دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ جو گوشت دیکھنا خواب میں، یہ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، اس لیے ان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے. اور خاص طور سے سونے سے پہلے جو ہے وہ باوضو ہو کر کے سوئیں، اور جو بھی صورتیں آیتیں ان کو یاد ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہے یا سورہ اخلاص ہے یا آیت الکرسی اگر یاد ہے تو اس کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں اور داہنے کروٹ ہو کر کے سوئیں، تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ برے خواب نظر نہیں آئیں گے. جی. اگر کسی فیکٹری میں کوئی خاتون کام کرتی ہیں اور وہاں تب جیسے کہ سننے میں سمجھ میں پوری بات نہیں آئی، اگر بالفرض شراب کی فیکٹری ہے تو کیا وہاں ان کا جو رزق ہے وہ حلال ہے؟ نہیں، شراب کی فیکٹری میں کام کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ تو بالکل چھوڑ دینا چاہیے. پہلے فرصت میں کوئی دوسرا روزگار تلاش کریں. اب ابراہیم بھائی کا سوال بہت اہم ہے. جیسا انہوں نے کہا کہ استھما ہے انہیں، اور عمر بھی انہوں نے بتائی کہ 60 سال سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے. بچپن میں ماں باپ نے دینی کوئی تعلیم و تربیت دی نہیں ہے، تو اب انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب ہر آنے والا دن، بندے کی ویسے بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا جوانی کیا بڑھاپا، لیکن جب یہ عمر کے اس پڑاؤ پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب بہت کچھ بچا نہیں ہے، زیادہ سفر بھی نہیں ہے، تو کس طرح سے یہ توبہ استغفار کریں؟ دوسرے ان کی اہلیہ جو کما کر لاتی ہیں کچھ گھروں میں کچھ کام کر کے، وہ یہ کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں؟ ان کی اہلیہ جو کما کر کے لاتی ہیں، اگر وہ ایسی جگہ پہ کام کرتی ہیں جہاں پر وہ بالکل محفوظ ہیں، ان کا کوئی خطرہ نہیں کسی طرح سے ان کی عزت کو، تو اسلام کام کرنے کی اجازت دیتا ہے عورتوں کو، کوئی بری بات نہیں ہے. اور ان کے لیے کھانا جائز بھی ہے، چونکہ یہ خود معذور ہے، بیمار ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ویسے تو نان نفقہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے عورت کا، لیکن اب بوجھ مجبوری جو ہے، اب جو شریعت کا ایک ضابطہ ہے، ایک رول ہے کہ ضرورت تبیح المحظورات، کہ ضرورت کے وقت جو چیزیں محظور ہوتی ہیں، منع ہوتی ہیں، وہ بھی جائز ہو جاتی ہیں، تو اس کے تحت یہ کھا سکتے ہیں، ان کی کمائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اگرچہ یہ 60 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن بقدر استطاعت جتنا ان سے ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ انہی احکام کو، انہی مسائل کو، یا اتنی ہی صورتیں یاد کر لیں جس سے کہ آدمی کم سے کم 4 رکعت نماز جو ہے وہ صحیح سے ادا کر لے. تو اتنا سیکھنے کی کوشش کریں. باقی السعی منی والاتمام من اللہ، کہ انسان کام میں کوشش کرنا اللہ تعالیٰ جو ہے پورا کرتا ہے. اگر نیک نیتی اخلاص کے ساتھ یہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا اور اس کو پورا کرے گا. تو جتنا ہو سکے وہ کوشش کریں. صحابہ کرام نے بڑھاپے میں سیکھا ہے، پڑھا ہے، تو ہمارے سامنے ایسے آئیڈیل اور نمونے موجود ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں سیکھا ہے، پڑھا ہے، تو انہیں بھی کوشش کرنی چاہیے. رابعہ اور روشن صاحبہ، فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ رابعہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ جی میڈم، میرا سوال یہ ہے، میرے جو شوہر ہیں وہ باہر کام کرتے ہیں اور اپنی سیلری میں سے میرے سسر جی کو دیتے ہیں سیلری، تو اس میں سے یہ زکوٰۃ دیتے ہیں میرے سسر، تو کیا کہتے ہیں میرا فرض یا میرے شوہر کا فرض بنتا ہے اپنی سیلری میں سے اور زکوٰۃ دینا؟ سوال آپ تک پہنچا مولانا صاحب؟ بہن ذرا واضح کیجیے. شوہر اپنی جو انکم ہے وہ اپنے والد کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں، یہی کہہ رہی ہیں؟ اس کے بعد اب زکوٰۃ کون دے یہ بتائیے، کون دیتا ہے؟ زکوٰۃ میرے سسر دیتے ہیں. تو آپ کے سسر کی کوئی اپنی آمدنی ہے، اپنی انکم ہے، یا اسی پیسے سے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ نہیں، وہ اس میں ان کی آمدنی الگ ہے، ہمارے سسر کی الگ ہے. ٹھیک. روشن آرا صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ روشن آرا صاحب سن پا رہی ہیں؟ لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. اس سوال کو فوراً لے لیتے ہیں مولانا صاحب تاکہ جواب میں جو ہے وہ سوال دہرانے میں وقت نہ جائے. اگر جیسے اپنی آمدنی انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے والد کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں، جی، تو زکوٰۃ بھی وہ ادا کر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے. اس میں وہ اگر وہ الگ سے ان کا وہ برسر روزگار ہیں، سسر کی اپنی انکم ہے اور شوہر اپنے پیسے اپنے والد کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور اگر زکوٰۃ صرف ایک شخص دے رہا ہے تو کیا اگر دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر زکوٰۃ بن رہی ہے؟ دونوں پہ ہوگی. اور اگر بیوی بھی صاحب نصاب ہے، عام طور پہ عورتیں صاحب نصاب ہوتی ہیں، ان کے سونے زیورات اس طرح کے ہوتے ہیں، تو بیوی کے اوپر فرض ہوگا. شوہر نکال دے اس کی طرف سے تو
اس کو اجازت سے نکال سکتا ہے. جی تو رابعہ صاحبہ اختصار کے ساتھ آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب دیا گیا، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کسی گفتگو میں زکوٰۃ پر تو ہوگی ہی گفتگو اور بہت تفصیلی ہوگی، 2-3 دن انشاءاللہ رکھیں گے تو آپ اس میں مزید رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں. اب جیسے سعید صاحب نے بتایا کہ بیماری ہے، بیماری ختم کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. بیماری ختم کرنے کے لیے دیکھیے ایسا کہ سب سے پہلے تو یہ جو جس کا اختصاص ڈپارٹمنٹ ہے اس سے جو کنسلٹ کیا جائے. بیماری کے لیے جو ہے انہیں ڈاکٹر سے جو ہے رابطہ کرنا چاہیے. لیکن دعا جو ہے وہ سلاح المومن، یہ مومن کا ہتھیار ہے. اللہ رب العزت سے جو ہے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو بیماریوں سے شفایابی عطا فرمائے، اور یہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا. تو اور دعا کبھی رائگاں بھی نہیں جاتی ہے. تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے. اگر خالص نیتی کے ساتھ اور صدق دلی کے ساتھ اگر وہ دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ رب العزت رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ ہے، اس سے زیادہ قرب کیا ہوگا. ہر لمحہ دعا کریں اور زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. جی حلیمہ صاحبہ نے بتایا کہ ان کی بیٹی جو اپنے سسرال میں رہتی ہے وہ وہاں خون کے دھبے وغیرہ دیکھتی ہے، یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ خواب میں دیکھتی ہے؟ سچ مچ میں دیکھتی ہے؟ سچ مچ میں یعنی ان کو اپنی بستر پر یا زمین پر، فرش پر خون کے دھبے نظر آتے ہیں؟ ہوتے ہیں سچ مچ؟ ہاں ہوتے ہیں. تو یہ تو ڈالے ہوں گے کسی نے، کچھ اثرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سے آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے. اور اگر یہ خواب میں نظر آتا ہے تو دیکھیے خواب جو ڈراونے ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. لاحول پڑھنا چاہیے ان کے اوپر، استغفار کرنا چاہیے. اور اگر سچ مچ میں کہیں ایسی چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں تب بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے. بظاہر اس کا ذریعہ تلاش کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں آئی کہاں سے. جی ایک اہم سوال ہے، 17، 18، 19 سال کے بچے ہیں، کہا نہیں مانتے، اور یہ المیہ جو ہے بہت عام ہوتا جا رہا ہے، کریں کیا؟ جی ہاں، یہ المیہ واقعی ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے جو ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی دراصل کہ بچے جو ہے وہ شروع سے ہی ان کو اچھی تعلیم اور تربیت نہیں ملتی ہے، جس کی نتیجے میں بچے جو بڑے ہو کر کے ماں باپ کو کہنا نہیں مانتے ہیں. تو ماں باپ کو شروع سے ہی بچوں کے مطلب ایام طفولت سے ہی بچوں کو صحیح تعلیم اور تربیت کرنی چاہیے. اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، چونکہ ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ماں باپ ہمارے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں اور کیسے کیسے ہماری تعلیم و تربیت کرتے ہیں. وہ جب وہ خود ماں باپ بنیں گے تو ان کو اس بات کا احساس ہوگا. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، جیسے تعلیم و تربیت کا ذکر ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں آج کے تعلیم کا جو معیار ہے وہ دنیاوی اعتبار سے تو بہت بلند ہے. بہت مہنگے اسکولوں میں بچے پڑھتے ہیں، بہترین تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ تعلیم جو شاید آپ لوگوں نے اپنے والدین سے پائی ہے، وہ تعلیم جو بندے کو انسان بناتی ہے، رب سے جوڑتی ہے، انسان وہ کم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ نایاب اور کمیاب ہوتی جا رہی ہے. دنیاوی نہیں دینی تعلیم سے مراد ہے ہماری کہ دینی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تعلیم کا اسٹینڈرڈ تو بہت بڑا ہے لیکن تربیت کا اسٹینڈرڈ بہت ڈاؤن ہوا ہے. ہاں، تعلیم الگ ہے اور تربیت الگ ہے، اور اس میں بھی دینی تعلیم جو ہے وہ بہت مفقود ہوتی جا رہی ہے گھروں. دینی تعلیم مفقود ہونے ہی کا تو نتیجہ ہے. دراصل انہیں پتہ ہی نہیں ہے. جو اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے وہ تو عام تعلیم دی جاتی ہے، عام چیزوں کے بارے میں انہیں کہاں بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق یہ ہے. تو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم بہت اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے، ہر ایک کو سکھانا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اچھے سے اچھے بڑے سے بڑے اسکول میں پڑھائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، تاکہ ماں باپ کے حقوق تو بچوں کو پتہ چلے اور دین کیا ہے وہ تو پتہ چلے. یہ بہت ضروری ہے. مطلب دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی، دونوں کا حسن امتزاج جو ہے نا سنگم لے کر کے چلنے کی ضرورت ہے انسان کو. بالکل. اور ماں باپ کا رشتہ بچوں سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں ہے. اور اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک کسی شاعر نے کہا ہے کہ بچوں میں کیا ہوگی خوبی ماں باپ کے اتوار کی، اور دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اکبر الہآبادی کا ہی ہوگا. تو واقعی ہم بظاہر تو جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑا واقعی المیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے اور اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرہ اور سوسائٹی بہت تیزی سے بگڑتی جا رہی. ماں باپ جنہوں نے اپنا خون جگر پلا کر کے بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا، وہی بچے جو ہے نا وہ بڑھاپے میں ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال آتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے، یا ان کا کہنا نہیں مانتے. ماں باپ بچوں کا بچپن برباد کرتے ہیں، اجاڑتے ہیں، اور بچے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ برباد کر دیتے ہیں، ان کا بڑھاپا. اس پہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے پھر گفتگو ہوگی. فی الحال آپ لوگوں کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے بہت شکریہ. تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے بہت شکریہ.